السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح، جس نے شعبان میں یہ تسبیح پڑھ لی اسے 70,000 حج اور پورے قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کا مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے، جو رمضان سے پہلے رحمتوں کی بہار بن کر آتا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس سے گزر کر بندہ رمضان کی خاص قربتوں تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہ وہی وقت ہے جب عبادتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، سبھی کی تقدیریں پلٹی جاتی ہیں، عمر اور حالات لکھ دیے جاتے ہیں، اور فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حکم سے اوپر لے جاتے ہیں۔ ناظرین، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت اور برکت فرماتا ہے، گناہوں سے بوجھل دلوں کو پاک کرتا ہے، ٹوٹی امیدوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اندھیری زندگیوں میں نور کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی قدر کو نہیں جانتے، جبکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں رمضان کی قبولیت کی تیاری کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شعبان کا ذکر رمضان کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جو شعبان میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے، رمضان میں اس کی بخشش یقینی طور پر ہو جاتی ہے۔ رمضان میں اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اور جو شعبان میں یہ افضل تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے، جس کا وعدہ 70,000 حج اور پورے قرآن کے برابر ثواب کی صورت میں کیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ سخاوت کا ایک چھوٹا سا جلوہ ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں بندے کو وہ دے دے جو ساری عمر عبادت میں بھی نہ دے سکے۔ شعبان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، جھک جاؤ، توبہ کر لو اور ذکر میں لگ جاؤ، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ شعبان کی یہ افضل تسبیح بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک روحانی پل ہے، جو دلوں کی دوریاں مٹا دیتی ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلا دیتی ہے۔ جب انسان کثرت سے اپنے رب کا نام لیتا ہے تو پھر دنیا سے اس کی بے قراری نکلنے لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شعبان میں پڑھی جانے والی تسبیح انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے جو اس کے حال اور مستقبل دونوں سے واقف ہے، جو اس کے آنسو بھی دیکھتا ہے اور اس کی خاموشی دعائیں بھی سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے شعبان میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان اتر آتا ہے، بے وجہ کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے۔ تسبیح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے گا، اللہ اس کے عیب چھپائے گا، خوف اور حساب کے موقع پر اسے سکون دے گا۔ اب عمل کی طرف آتی ہے۔ ماہ شعبان میں یہ تسبیح پڑھنے والا 70,000 حج اور قرآن پاک کے برابر ثواب پاتا ہے، کیونکہ یہ شعبان کی سب سے افضل تسبیح ہے، اور اسے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، یا پھر آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کس طرح سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر آپ کو 33 بار یعنی کہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اسی سورہ کے ساتھ میں آپ نے دوسرے نمبر کا وظیفہ ایڈ کر لینا ہے، یعنی دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، جس کا نام ہے، جس میں بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، یا لطیفو یا غفارو، یا لطیفو یا غفارو، یا لطیفو یا غفارو۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ماہ شعبان کی افضل تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔
حدیث کے مطابق اس سے کبھی ختم نہ ہونے والا رزق ملتا ہے۔ اس عمل سے بغیر حج کیے 70,000 حج اور قرآن پاک کا ثواب بھی ملتا ہے۔ رزق میں بسعت آتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور والدین کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھنا تھا۔ یعنی میں آپ کو ایک بار پھر سے یہ وظیفہ، یہ تسبیح آپ کو بتا دیتی ہوں، جس کو آپ نے بہت ہی غور سے سننا ہے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم تھوڑے تفصیل کے ساتھ میں ہی آپ کو اس کو بتا دیتے ہیں، جس سے کہ آپ کو بہت اچھے طرح سے یہ تسبیح کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے سے نام پڑھنے ہیں، یا لطیف یا غفار، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ہی ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، یا لطیف یا غفار، یا لطیف یا غفار، یا لطیف یا غفار، 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں گے، دولت، صحت، بیماری اور زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور خوشیاں آئیں گی۔ تو ناظرین، انسانی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ خوشی کے وقت غرور، گھمنڈ، اشراف، فحش اور گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ابلیس غرور کی وجہ سے رسوا ہوا اور قرآن میں زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اسے غلط جگہ خرچ کرنا اس کی ناراضگی کا کارن بن سکتا ہے۔ اور یہ شریعت اس وقت ہے جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو، لیکن اگر گناہ کسی انسان سے متعلق ہو تو چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کا شوق ہوتا ہے، لیکن مال اور قدرت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پاتے، اور حقیقت یہی ہے کہ حج وہی کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلاتا ہے۔ آج جو تسبیح بتائی جا رہی ہے، اگر ماہ شعبان میں اس طریقے سے پڑھ لی جائے تو 70,000 حج اور قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اس تسبیح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب چھپا دے گا اور خوف اور حساب کے موقع پر اسے سکون عطا کرے گا۔ اس عمل کی شروعات درود ابراہیمی سے کریں، پھر سورۃ الکوثر 33 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد یا لطیف یا غفار 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر ماہ شعبان کی افضل تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اسے کبھی ختم نہ ہونے والا رزق عطا کیا جائے گا۔ اس عمل سے نہ صرف بنا حج کیے 70,000 حج اور قرآن پاک کا ثواب ملے گا، بلکہ رزق میں بھی وسعت آئے گی، مشکلیں آسان ہوگی اور بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ آخر میں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے شروعات میں جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو ناظرین، زندگی خوشی اور غم کا امتحان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں۔ خوشی میں کبھی بھی گھمنڈ، اشراف، لاویت، بے حیائی اور زبان کی غلطی انسان کو اللہ کی ناراضگی میں ڈال دیتی ہے۔ قرآن میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ